اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم بن و غم بن سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، اس چاند نے سغرا کو خبر جا کے سنائی. ویران مدینہ ہے بسی کرب بلا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ میں سادات نے دن کیسے گزارے، معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے. کیا ظلم محمد کے گھرانے نے سہا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. عاشور کا دن بھول نہ پائیں گا زمانہ، لوٹیں گا اس روز محمد کا گھرانہ. اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. وہ اون محمد علی اکبر علی اصغر، وہ قاسم نوشاہ وہ عباس دلاور. مقتل انہی شہزادوں کی زخموں سے سجا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. کیا حوصلے ماؤں کے تھے کیا شیر تھے بچے، وہ مقصد زہرا تھی حیدر کے ارادے. ان ماؤں سے بچوں سے بنی خاک شفا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے حال پر. اس زمین پہ حضرت آدم کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے راہ کی زمین رفتین میں نبی کا انتخاب کیا. وہاں اپنے بندے کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف لقب سے زمانہ یاد کرتا تھا. کوئی عبد الغفار تو کوئی عبد الجفار، کوئی الیاس
تو کوئی کشتی والا نبی کہتا تھا، تو کوئی حضرت نوح نجو اللہ کہہ کے پکارتا تھا۔ حضرت نوح حضرت ادریس کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم کی 10ویں پوچھ میں سے ہے۔ وہ قوم اس وقت کی دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ نیک نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، پوری کائنات کا مالک ایک ہے۔ یہ پوری کائنات کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ جب نوح اللہ سے اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے تھے تب وہ قوم ان پہ پتھر مارتی تھی، اتنا پتھر مارتی تھی، ان پہ اتنا پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے آپ 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، پر ان کے قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے کچھ لوگوں کے جو ایمان لائے۔ آپ کی امت کے لیے آپ اتنا روئے، اتنا گریہ کی اللہ کے سامنے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نوح تیری قوم کبھی ہدایت نہیں پائیں گی، انہیں چھوڑ دے، یہ ہدایت کبھی نہیں پانے والی ہے۔ نوح علیہ السلام نے رو کے فریاد کی کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو بزدلی کہتے ہیں، تیرے عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ سے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح اللہ سے یہ بات بدعا کی کہ میری قوم کو نیست و نابود فرما، اللہ نے کہا نوح ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے حال پر۔ ارے یہ تو میرا فون ہے، نانی کو فون میرے کو نہیں آتا، نمبر نہیں ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے، وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، وہاں نہ کوئی سمندر تھا، نہ کوئی دریا تھی، نہ وہ کوئی درخت تھا، بس آپ نے درخت اگایا اور اس کی لکڑیوں سے کشتی بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے تھے، پھر لوہا لاتے تھے، اسے کیل بناتے تھے، اسے لکڑیاں جوڑتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے آپ 100 سال تک کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی، آپ کو پاگل کہتی اور کہتی ہے یہاں تو نہ دریا ہے نہ تو سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آسمان کو دیکھتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے صبر کرتے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کوئی عام کشتی نہ تھی۔ جیسے ہی وہ کشتی کو سمندر کے نیچے سے ڈھکا گیا تھا، اسے بند کیا گیا تھا، ویسے ہی اس کشتی کے اوپری حصے کو بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی، طوفان کا پانی اس کے اندر نہ آ سکے۔ اس کشتی میں 3 طبقے بنائے گئے تھے۔ نچلے والا جو طبقہ تھا وہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا جو طبقہ تھا وہ انسانوں کے لیے تھا، اور جو اوپر والا طبقہ تھا وہ پرندوں کے لیے تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو آپ کے مختلف جانور اور مختلف پرندوں کے لیے حکم آیا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، تمام جانور، تمام پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو۔ تو آپ تمام جوڑوں کو کشتی میں سوارنے لگے تاکہ
ان پرندوں ان جانوروں کی نسل باقی رہے۔ آپ نے جانور اور پرندوں کو سوار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ پرندوں کو سوار کرنا شروع کیے، پھر آپ نے انسانوں کو آواز دی، کہا آؤ، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے امان میں آئے گا۔ کہا آؤ اس کشتی میں آؤ، پر پوری قوم ہنستی رہی۔ اتنی دیر میں پانی آنے لگا، دور دور سے لوگ دیکھنے لگے کہ پانی آ رہا ہے، اور ان کی ہنسی رک گئی، کیونکہ پانی اتنا بڑھ گیا تھا۔ پانی اتنی تیزی سے آنے لگا کہ ان کے گھر ڈوبنے لگے اور وہاں بارش ہونے لگی۔ وہ سمجھے کہ یہ کچھ دیر کا طوفان ہے، پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں تو طوفان رک جائے گا۔ اتنے میں سب طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان سب میں جیسے ہی دیکھے کہ نوح کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے کنعان، ان کے ساتھ نہ جا، اس کشتی میں آ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، یہ طوفان ہے، اونچی جگہ جاؤں گا، کہہ کے پہاڑ پہ چلا گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ طوفان اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوبنے لگے۔ جتنی قوم تھی پوری ڈوب گئی، سوائے وہی لوگ بچے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی کہ میری کشتی میں آ، اور وہ نہیں سنا، تو اللہ کی آواز آئی، اے نوح، اسے آواز نہ دے، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ بس جیسے ہی کہنا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پوری نیست و نابود ہو گئی۔ ویسے ہی یہ کشتی نوح علیہ السلام کی تھی، ان کی قوم کے، ان کے ماننے والوں کو بچائی۔ یہی کشتی اہل بیت کی ہے۔ اگر جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو غفلت میں، جو گمراہ ہو گیا، جو اس کشتی میں نہیں آیا، وہ ڈوب جائے گا۔ یہ کشتی اہل بیت کی ہے، ماں سیدہ مولا علی کی کشتی ہے۔ اس میں سوار ہونا نصیب والوں کی بات ہے۔ جس کو سوار ہونے میں، جس کی نصیب ہے تو سوار ہو جائے، اپنی نصیب پہ شکر ادا کرے کہ تم کو اللہ نے اس کشتی کے لیے چنا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں، آپ کیا رب۔ جب امام حسین اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خط آ رہے تھے کہ اے نواسہ رسول، ہم آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائے۔ یزید سرعام شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے معاذ اللہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کہتا ہے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کہتا ہے کوئی قرآن نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ کے نواسے، ہم ایسے ظالم بادشاہ میں بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کا مذاق سمجھتا ہے، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ان تمام خطوں کا موضوع یہی تھا۔ بالآخر ایسے خط آنے لگے، اے نواسہ رسول، اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہیں کی تو اس روز محشر میں آپ کے نانا کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے۔ وقت کے ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کا مذاق بناتا رہا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام حسین کے خطوں نے جواب دیا۔ ان نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو، جو چاچا زاد بھائی تھے، کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ حسین کا پیغام لے کے کوفے آئے تو سب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور آوازیں بلند کر کے کہنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے مولا حسین کو بلائے، یہ وقت کے ظالم بادشاہ کو یہ بتائے کہ ان کے نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ دین اسلام خلقہ حقیقت کا دین ہے،
جب لوگوں کو حقیقت کا یقین ہوا تو دیکھا امام حسین کو ایک خط تحریر کیا، نواسہ رسول اللہ، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کے آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلدی آپ اپنے مبارک قدم لے کے ادھر آئے، ہم اپنے اسلام کا پرچم بلند کر سکے۔ یہاں پر یزید کو خبر ملتی ہے کہ اس نے جس کو کوفے کا گورنر بنایا اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آئے اور لوگ امام حسین سے بیعت کر رہے ہیں، تو فوراً ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعمان، تم سے کوفہ کی حکومت نہیں سنبھالی جاتی ہے، آج سے ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہوگا۔ وہاں مسلم بن عقیل کا خط امام حسین تک پہنچا اور یزید کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے اپنے بہن، بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کے وہاں جاتے ہیں۔ بس ابن زیاد نے سوچا کوفے میں بھید کیسے پیدا کرے، اس نے نعرہ لگایا کہ جو یزید کی بیعت کرے گا وہ اپنی تلواریں دے گا، اس کو وہ سونا عطا کرے گا، اس کی نسل خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد خبر کوفے میں پھیلاتا ہے کہ عورتوں نے سچ اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنی تلواریں دے دو، یہی موقع ہے، کیا ہوگا اپنے مردوں سے کہنے لگی مجھے تمہاری تلوار چاہیے۔ تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کے بدلے بہت سارا سونا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کوفے کے ہر فرد عقیل کو اکیلا چھوڑ دیے اور تبلیغ ہونے لگے، باری باری اپنی تلوار دینے لگے۔ ابن زیاد اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے ورنہ خواہ مخواہ وہ مارا جائے گا۔ کوفے کی گلیوں میں آپ رسول اللہ کی حدیث کا یاد دلاتے گئے اور ان کی امت کو بتاتے گئے کہ سب سے بڑا ان کا تو فتنہ دولت ہی ہے۔ سرعام مسلم بن عقیل، سفیر حسین اکیلے وہ راہ میں گھومتے رہے، ہر ایک شخص رفتہ رفتہ انہیں چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں گئے، سلام پھیر کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں، پیچھے کے سارے شخص آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نماز ختم کرنے کے بعد تنہا کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے اور کہتے کہاں ہے وہ لوگ حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو بار بار مجھ سے کہتے تھے ہمارے مولا حسین کو بلاؤ، کوفے میں تمہارا مہمان ہوں، میں تو تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، مگر افسوس کہ ہر فرد اپنے دروازے بند کیا ہوا ہے۔ سفیر امام حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک گھر کے باہر آ بیٹھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس نے جیسے ہی دیکھا دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے تو دروازے کو کھول کے کہتی ہے تم کون ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ابن زیاد نے کہا ہے کوئی بھی گھر کے باہر نہ نکلے وہ مارا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کہنے لگے اے اللہ کی بندی، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے حال پر۔ کہنے لگے میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کون ہو تم؟ آپ نے فرمایا میں سفیر حسین ہوں، مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت زار و قطار رونے لگی اور فرمانے لگی اے سفیر حسین، آؤ میرے گھر میں آؤ۔ مسلم بن عقیل کو مہمان بناتی ہے اور وہاں ابن زیاد نے اعلان کروایا جو مجھے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے وہ دوں گا۔ اس بوڑھی عورت کا ایک بیٹا جو جوہاری اور شرابی بیٹا، وہ جب محسوس کرتا کہ
کہ سفیر حسین کو اس کی ماں نے مہمان بنایا ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو خبر دیتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر بھیج دیتا ہے۔ جب چاروں طرف سے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے تو صدا آئی، اے مسلم بن عقیل، گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل گھر سے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی کا بھتیجا، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح بھی لڑ سکتا ہے۔ لوگ گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر حسین کو پکڑ نہیں پایا۔ سب نے یہی سمجھ لیا کہ یہ علی کا بھتیجا ہے، اسے جنگ کوئی آسان نہیں ہے، اسے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اتنی دیر میں لشکر کے سپاہی سالار کہا، اے مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ساری بات مانی جائیں گی اگر تم گرفتار ہو جاؤ۔ بس جناب مسلم گرفتار ہو کے ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں۔ ابن زیاد اور دربار کے سارے لوگ ان کا ایمان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ وعدہ وفا نہیں کرو گے، لیکن میری کچھ 3 وصیت ہے۔ میں اپنی وصیت بتانا چاہتا ہوں۔ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے۔ میری پہلی وصیت یہ ہے، وہ کوفے آ رہے ہیں، کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ امام حسین تک میرا پیغام پہنچائے کہ وہ کوفے نہ آئے۔ کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے ساتھ بک جاتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جسم کو تکفین کیا جائے۔ میری تیسری وصیت یہ ہے، میں یہاں پہ 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار اور زیورات بیچ کر میرا قرض اتارا جائے۔ دربار والے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ کہ کوفے کا ہر ایک فرد کو ہم بتا سکے کہ حسین کے سفیر کا ہم نے کیا حشر کیا۔ جب جانے کے پہلے جناب مسلم بن عقیل پانی مانگتے ہیں، وہ اتنے پیاسے ہوتے ہیں، وہ پانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ ابن زیاد جانوروں کے پیالے میں ان کو پانی دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی پینے جاتے ہیں اس میں ان کے چہرے کا خون گر جاتا ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پانی حرام ہے، آپ کو یہ لڑائی بنا پانی کے ہی لڑنی ہے، پیاس کے بنا پیاسا ہو کر ہی لڑنی ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو پیاسا محل کی چھت سے پھینکا جاتا ہے، آپ چھت سے زمین کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے غیر الورا کی دیواروں پہ لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہے۔ سلام ہو رسول اللہ نبی کے نواسے حسین ابن علی پر، سلام ہو میرے غریب حسین ابن علی پر۔ اور وہاں امام حسین مکے اور کوفے کے درمیان تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے کانوں تک حضرت مسلم بن عقیل کا سلام پہنچتا ہے، آپ کا آخری سلام سن کے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ کے بھائی عباس نے پوچھا کہ آقا آپ کی آنکھیں نم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، عباس میرا بھائی مسلم بن عقیل کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید ہو گیا۔ جناب عباس میرے مولا کہتے ہیں مجھے اجازت دے میں ابھی کوفے پہنچوں۔
اور فوج یزید کو بتاؤ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ آپ نے عباس کو چہرہ دیکھا اور فرمانے لگے عباس تم زینب کے پردے کے محافظ ہو، تجھے بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں جناب مسلمین عقیل کے خیمے میں آتے ہیں، جناب مسلمین عقیل کی زوجہ کو ان کی شہادت کی بتاتے ہیں، جناب مسلم کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے جناب مسلم کی اولاد جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کے امام حسین ہے۔ 4 سال کی سکینہ جب ان کے پاس ان کے بابا کی شہادت کی خبر ملی تو کوئی تماچے مارتا تو کوئی خیمے جلاتا۔ افسوس آج بھی قوم گمراہ ہے۔ سلام ہو جناب مسلم بن عقیل پر۔ اب